السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ ہم اپنے ماتحت رہ کر کام کرنے والے افراد کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں۔ تو ان باتوں میں سے کئی باتیں ہم نے ذکر کر دیں۔ آج جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے بعض مرتبہ بیماریاں ہر ایک کو لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو کام کرنے والے افراد بھی جب بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ کام پر نہیں آ سکتے، تو اس موقع پر ان کو رخصت دینی چاہیے، اور اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں اور وہ اپنے گھر پر رہیں تو ایسے موقع پر ہمیں جا کر ان کی عیادت بھی کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق بتایا گیا ہے، بلکہ کئی ایک حقوق بتائے گئے ہیں، اس میں سے ایک عیادت المریض بھی ہے کہ بیمار شخص کی عیادت کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ہم اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک اخلاقی گراوٹ یہ بھی ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہم خود بیمار ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتحت رہ کر کام کرنے والا بندہ برابر کام پر آئے اور وہ ہماری عیادت بھی کرے اور وہ ہمارا ساتھ بھی دے اور ہماری خدمت بھی کرے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو رخصت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو لیو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے اور بہت دنوں سے بیمار ہے تو ہم جا کر اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے باز آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کو جیسے جیسے ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، ویسے ویسے ہم مختلف اعتبار سے ٹھوکر کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو ایک ایک کر کے اپنایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو سر بلند کریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی ترقی یافتہ ہو جاؤ گے، تمہاری ہی طاقت ہوگی اگر تم واقعتاً مؤمن ہو۔ تو مؤمن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور پھر کچھ نمازیں اور ذکر کر لیا، بلکہ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اسلامی تعلیمات کو مکمل اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیں اس سلسلے میں کیا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی غلام ہوا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہوا ہے اور اس وجہ کر وہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ دیکھیے کہ غلام ہے اور یہودی ہے، کام کرنے والا خادم ہے اور یہودی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو انسانیت کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کی عیادت کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اولاً تو جو کام کرنے والے افراد ہیں واقعتاً وہ بیمار ہیں تو ان کو رخصت دینا چاہیے، ورنہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کام کرنے والوں میں جو بیمار واقعتاً نہیں ہوتے ہیں لیکن بہانہ بنا کر چھٹی لینا چاہتے ہیں۔ وہ بات ہو تو ویسے وقت میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کام کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بات یہ ہو کہ واقعتاً وہ بیمار ہیں تو ان کو رخصت دینا بھی چاہیے اور ضرورت پڑنے پر ان کی عیادت بھی کرنی چاہیے۔ ایک اسلامی اخلاقی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔